अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ समीना और आप देख रहे हैं समीनाज़ वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू कलेक्शन के साथ साथ हमारी वीडियो में एक इस्लामिक पैगाम भी आप लोगों के लिए होता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि जब इंसान का दिल उदास होता है, यानी कभी कभी हमारा दिल बेवजह उदास हो जाता है, इंसान लोगों से अपने दिल की बात नहीं कह पाता, मगर अल्लाह हमारे दिल की हर बात जानता है। ऐसे वक्त में कुरान की तरफ लौटें, क्योंकि असल सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। वैसे ये सच है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी आप तमाम दोस्तों से, मेरी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी परेशानी दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब बहुत प्यार करते हैं और ज़रूर मेरे लिए दुआ करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। अल्लाह आसान करे और अल्लाह ही हमारी मदद करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अबाया की कलेक्शन लेकर आई हूँ। हमारी खूबसूरत और पावकार अबाया कलेक्शन उन ख़वातीन के लिए हैं जो पर्दे के साथ साथ खूबसूरती, सादगी और नफासत को पसंद करती हैं। इस कलेक्शन में आपको मुख्तलिफ़ खूबसूरत रंग मिलेंगे, जैसे वाइट, बेज, नेवी ब्लू, ऑलिव ग्रीन, ब्राउन, मोव और ब्लैक कलर। तो दोस्तों, हर अबाया का डिज़ाइन नहायत नफीस है, जबकि खूबसूरत गोल्ड डिटेलिंग इसे एलिगेंट लुक देती है। आप इसे रोज़मर्रा पहनने, नमाज, सफ़र, दावत या किसी ख़ास मौके पर भी पहन सकती हैं। और साथ ही वीडियो में सूरह बकरा की आयत नंबर 16 से 21 तक भी सुनेंगे, ताकि खूबसूरत लिबास के साथ साथ दिल को कुरान की रोशनी भी मिले। अगर आपको अबाया कलेक्शन पसंद आए तो समीनाज़ वर्ल्ड को ज़रूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपनी पसंद का रंग अपने लिए हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं। आप चाहें तो इस फैब्रिक के अपने लिए ट्राउज़र और शर्ट्स भी बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे ज़िक्र किया कि हम आज सूरह बकरा की 16 से 20 तक का खूबसूरत और सबक आमोज सिलसिला मिसाल ऐसे शख्स की है जिसने आग जलाई, रोशनी हासिल हुई, लेकिन फिर इसकी रोशनी ख़त्म कर दी गई। और दूसरी मिसाल बारिश, अंधेरे, गरज और बिजली की है। इन मिसालों में हमारे लिए भी बहुत गहरा सबक है, जैसा कि कुरान में आयत नंबर 16 में अल्लाह का फरमान है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ख़रीद ली, बस इनकी तिजारत ने कोई फ़ायदा ना दिया और वो हिदायत पाने वाले ना थे। अल्लाह ताला यहाँ एक बहुत खूबसूरत मिसाल के ज़रिए हमें बताते हैं कि इंसान दुनिया में हमेशा किसी न किसी चीज़ का इंतखाब करता है। एक तरफ हिदायत है और दूसरी तरफ गुमराही, यानी मुनाफिकीन ने हिदायत को छोड़कर गुमराही को इख्तियार कर लिया। अल्लाह ताला ने इस तिजारत से तशबीह दी। दुनिया की तिजारत में इंसान अपना माल देकर कोई चीज़ ख़रीदता है और उम्मीद करता है कि इससे फ़ायदा होगा, लेकिन यहाँ इंसान ने अपनी हिदायत के बदले गुमराही ले ली। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमा रबहत तिजारतुहुम, यानी इनकी तिजारत ने कोई फ़ायदा नहीं दिया। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक है। हमें सोचना
چیز کے بدلے دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں۔ اگر ہمارا وقت قرآن، نماز، ذکر، والدین کی خدمت، رشتوں کی محبت اور نیکی میں گزر رہا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ہمارا زیادہ وقت انہی چیزوں میں گزر رہا ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہیں تو ہمیں رک کر اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جیسا کہ آیت نمبر 17 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد روشنی کر دی تو اللہ نے ان کی روشنی لے لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ منافقین کی کیفیت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں ہے، اسے راستہ نظر نہیں آ رہا، پھر وہ آگ جلاتا ہے۔ آگ کی روشنی سے اسے ارد گرد کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے راستہ مل گیا، لیکن پھر اچانک اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس نے روشنی دیکھی بھی تھی اور پھر کھو دی۔ یہی منافقین کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے حق کو دیکھا لیکن دل سے اسے قبول نہیں کیا۔ ان آیات میں یہ سبق ملتا ہے کہ یہاں ہمیں اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے۔ ہدایت صرف یہ نہیں کہ انسان قرآن سن لے، ہدایت یہ بھی ہے کہ قرآن سن کر انسان کے اندر تبدیلی آئے۔ نماز کے بارے میں معلوم ہونا ایک بات ہے، نماز کی پابندی کرنا دوسری بات، غیبت سے روکنا تیسری بات، اللہ پر کامل یقین کرنا یہی ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ جو حق کو سننے کے باوجود نہیں سنتے، حق بات زبان سے نہیں کہتے اور حق کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود حقیقت کو قبول نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارا دل اللہ کی بات سننے، سمجھنے اور قبول کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو دوستو، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو قرآن کی آواز پر جھک جائے۔ آمین ثم آمین۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والی ایسی بارش کی ہے جس میں اندھیرے، گرج، چمک اور بجلی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں، جیسے شدید بارش، اندھیرا، گرج اور بجلی انسان کے دل میں خوف پیدا کر دیتے ہیں، اسی طرح حق کا پیغام بھی ان لوگوں کے لیے خوف اور پریشانی کا باعث بن جاتا ہے جو اسے دل سے قبول نہیں کرنا چاہتے۔ کبھی کبھی ہمارا دل بہت پریشانیوں میں گھیرا جاتا ہے اور ہمیں راستہ نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف واپسی ہی اصل سکون ہے۔ دوستو، اگر آج آپ کا دل بہت اداس ہے تو قرآن کو اپنے دل کے قریب کریں، اللہ سے بات کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی حالت سے بے خبر نہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 20 میں، قرآن میں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی کی چمک قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی مثال سمجھاتے ہیں جو حق کی روشنی دیکھ کر کچھ دیر آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں تو رک جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی کبھی آسانی ہوتی ہے تو کبھی مشکلات، لیکن ایک مومن کا راستہ صرف آسان وقت میں نہیں ہوتا، ہمیں مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کا وعدہ ہے کہ اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت خوبصورت دعوت دیتی ہے،
اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، وہی اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی اور ہماری ہر ضرورت کو جانتا ہے۔ کیونکہ جب دل اداس ہو تو انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، تو اپنے رب کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کسی خاص جگہ یا وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ جہاں ہیں وہیں اللہ کو پکار سکتے ہو۔ تو آئیے نماز، دعا اور قرآن کے ذریعے اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں، کیونکہ حقیقی سکون ہمارے رب ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے سکون عطا فرمائے اور ہمیں اپنی عبادات میں ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دوستو کبھی کبھی ہمارا دل بے وجہ اداس ہو جاتا ہے، انسان لوگوں سے اپنی دل کی بات نہیں کہہ پاتا، مگر اللہ ہمارے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ ایسے وقت میں قرآن کی طرف لوٹیں، کیونکہ اصل سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ویسے یہ سچ بات ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، اور میری آپ تمام دوستوں سے، میری یوٹیوب فیملی سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں، اللہ ہماری پریشانی دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ سب بہت پیار کرتے ہیں اور ضرور میرے لیے دعا کریں گے، کیونکہ بہت بڑی پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے اور اللہ ہی ہماری مدد کرے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سمیناز ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سمیناز ورلڈ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں نئی کلیکشن کے ساتھ، اور سورہ بقرہ کی 22 آیات سے لے کر 25 آیات تک کے پیغام ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے، تو انتظار کیجیے گا اور ضرور دیکھیے گا۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔